عربی فرشتوں کی زبان، لسان الملائکہ، عربی فرشتوں کی زبان۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا انا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ سورہ یوسف میں اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ لفی لسان عربی مبین، ہم نے قرآن کو آسان عربی میں اتارا، آسان۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھیں گے کہ جو آج سے ہم عربی کے ورڈز پڑھ رہے ہیں وہ مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ اچھا آپ مجھے بتائیں، آپ انگلش میں انشاءاللہ پڑھے ہوئے ہوں گے، آپ جب یہ والا ورڈ آپ کے سامنے آتا ہوگا تو آپ اس کو سمجھ جاتے ہوں گے، یہ یہ لکھا ہوا ہے دس، تو اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ آپ مجھے ہم سب کر کے بتاتے رہیں گے اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں اس کا۔ اور یہ ہے سی اے ٹی کیٹ، اس کا مطلب بھی آپ سمجھتے ہیں۔ ایسے ہی آپ لکھیں سی اے آر، کار، اس کا مطلب بھی آپ سمجھتے ہیں۔ اگر میں اس کو اسی کو دس کو اگر میں ہندی میں لکھنا چاہوں تو دس کو ہندی میں ایسے لکھیں گے، یہ یہ اس کو انشاءاللہ آپ سمجھتے ہوں گے، بالکل سمجھ جائیں گے، بہت آسان ہے۔ ایسے ہی اگر میں کیٹ کو ہندی میں لکھوں تو کیٹ کو کیسے لکھیں گے ہندی میں؟ یہ ہے کیٹ، یہ بلی۔ کار کو اگر ہم ہندی میں لکھیں تو کیا ہے؟ کار، لائک دس، ایسے۔ تو بس اس کو سمجھنا ہے، یہ جو ورڈ ہے یہ والا کار، کیٹ، اس کو ہم عربی میں کیسے لکھ پائیں گے؟ عربی میں ان کو کیا کہتے ہیں؟ آپ عربی کے ورڈز بہت سارے پہلے سے جانتے ہیں، مان لیجیے آپ عربی کو کیسے جانتے ہیں؟ پہلے سے آپ اس لیے اس طرح جانتے ہیں کہ جو لینگویج ہم بولتے ہیں اردو، اس اردو میں ملٹیپل لینگویج کے ورڈز ہیں، موسٹلی فارسی اور عربی کے الفاظ ہم اپنی زبان پر نکالتے ہیں۔ تو جو یہ ورڈز ہیں عربی کے جن کو اب ہم پڑھنے والے ہیں، ان کو آپ آلریڈی جانتے ہیں۔ اور قرآن کے اندر جو یہ ورڈز ہوتے ہیں، قرآن کے اندر ریپیٹڈ ورڈز ہیں، ریپیٹڈ یعنی ایک لفظ آ کر دوسرا لفظ کئی کئی جگہ وہی آ گیا۔ جیسے جہاں بھی آپ کو یہ کیٹ لکھا ہوا دکھے گا، کیٹ، اس کا سب جگہ کیا ہوگا؟ بلی۔ کہیں یہ کیٹ جو لکھا ہوا ہے سی اے ٹی کیٹ، کہیں بھی اس کو ہم ریٹ کی میننگ میں نہیں لے سکتے۔ جہاں بھی کیٹ آئے گا اس کی ایک ہی میننگ ہے، بلی۔ جہاں ریٹ آئے گا اس کا مطلب ایک ہی مطلب ہے، چوہا۔ یعنی ان کا یہ اس کی خالہ اور اس کی موسی جو بھی ہوگی، تو اس طرح سے ان کا مطلب یہی، سب جگہ ایک ہی ورڈ آئے گا اور ان کی میننگ سیم ہوگی۔ عربی میں بھی ایسا ہی ہے۔ ہم شروع کرتے ہیں، دیکھیں ہم عربی کے جو ورڈز ہیں ان کو ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں یہ لکھتا ہوں، یہ ایک ہے، عربی میں اس کو واحد کہتے ہیں، واحد۔ اس کو آپ اپنی نوٹ بک میں بھی اتارتے رہیں گے، عربی میں اس کو واحد کہتے ہیں۔ واحد کا مطلب ایک، اور یہ دو ہے، عربی میں اس کو اسنانی کہتے ہیں، اسنا اسنانی، 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 اسنانی۔ اگر آپ اس کو ایسے نہیں لکھ سکتے، ہندی میں لکھ سکتے ہیں اس کو اسنانی، اور ہندی میں نہیں لکھ سکتے ہیں تو اس کو اسنانی کیسے لکھ سکتے ہیں؟ ایسے رومن انگلش میں بھی لکھ سکتے ہیں اسنانی، مطلب سیم ہوگا۔ تو ایک کو عربی میں واحد، اور دو کو عربی میں اسنانی، تین کو عربی میں ثلاثتن، ثلاثتن، ثلاثتن۔ ایک، دو، تین۔ ایک مطلب واحد، دو مطلب اسنانی، تین مطلب ثلاثتن۔ از دیٹ کلیئر؟ آپ سب کو کلیئر ہوا ہے؟ مجھے بتائیں یہ مشکل لگا کہ آسان؟
بہت آسان، آپ میسیج میں لکھ کر بتا سکتے ہیں ٹو ایزی، یا بہت آسان آپ میسیج میں بھی لکھ کر بتا سکتے ہیں بہت آسان، آسان ہے، بہت زیادہ آسان ہے۔ اب میں آپ کو پہلے 1 2 3 بتاؤں گا، کیونکہ 1 2 3 سے ہی ہم عربی کی اسٹارٹ ہوتی ہے۔ 1 2 3 کی سے ہی کسی بھی لینگویج کی 1 2 3 بچوں کو کہلواتا نا، 1 2 3 4 5 6 ایسے کہلواتے ہیں بچوں کو، کھڑا کر دیتے ہیں اسکول کے صحن میں یا کلاس میں۔ اب ایک چھوٹا سا بچہ جو ہوشیار سا ہوتا ہے، جس کو یاد ہوئی ہوتی ہے، یہ 1 2 کو کہلواتا ہے، اپنی گلے کی نس بھی لال کر لیتا، منہ لال کر لیتا، اتنی زور زور سے کہلواتا ہے۔ اور بچپن میں نے بھی کہلوائی، تو اتنی زور زور سے کہلوائی، ہمارے آس پاس جو وہ تھے گھر تھے اسکول کے، تو ان کو بھی پتہ چل جاتا تھا آصف کہلوا رہا ہے۔ 1 2، اور چونکہ ہم تو ہندی میڈیم کے اسکول میں پڑھے، تو کیسے پڑھا، 1 کی اکائی، 2 کی اکائی، 3 کی اکائی، 4 کی اکائی، ایسے بتاتے تھے۔ تو ہم نے اس میں بولتے تھے پھر 1 کی کھائی، 2 کی کھائی، 3 کی کھائی، 4 کی کھائی، 5 کی کھائی، کیا چیز کھائی، ایسے بھی بول دیتے تھے۔ تو یہ ون، ون مینس یعنی واحد، 2 اثنان، 3 ثلاثۃ۔ اب ہم بڑھتے ہیں آگے تک، 10 تک کی یہ کاؤنٹنگ ہم اس کو انشاءاللہ کور کریں گے۔ ثلاثۃ، اب 4 کو عربی میں کیا کہیں گے، یہ پوچھنا ہے ہمیں، اپنے آپ سے پوچھنا ہے 4 کو کیا کہیں گے، 3 کو تو ہمیں پتہ چلا، 4 کو کہیں گے عربی میں ار، ار، اربعۃ، 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 4، 4 کو اربعۃ، اربعۃ۔ آپ میں سے اگر کسی کی جاننے والی ہمارے اس کورس میں آلریڈی جوائن ہیں، تو ان کو کہیے گا کہ اب بہت امپورٹنٹ کلاسز اسٹارٹ ہو گئی، ابھی تک تو ہم فضائل اور مسائل ہی سن رہے تھے، حالانکہ اس میں بھی ہم فضائل اور مسائل سنیں گے، لاسٹ میں اس کے فضائل سنیں گے، اسٹارٹنگ میں ہم کچھ کچھ عربی کی باتیں سیکھیں گے، کیونکہ اب دوسرا عشرہ شروع ہو رہا ہے نا، تو دوسرے عشرے سے ہم انشاءاللہ 10 صورتوں کا ترجمہ کریں گے۔ اور میں اس بات پر حلف اٹھا سکتا ہوں، اگر آپ نے ایمانداری سے ان ان کلاس کو اب سنا اور 10 صورتیں کے ترجمے کو آپ نے سیکھا، تو ان 10 صورتوں کے بہاف پر آپ 50 صورتیں خود سے کور کر سکیں گے، 50 صورتیں۔ اب جب 50 کر لیں گے آپ، تو باقی کی صورتیں تو آپ خود سے کر سکیں گے نا، ایک قرآن میں 114 صورتیں ہیں، تو باقی کی صورتیں خود سے کر سکیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ کیا بن جائیں گے پھر، ڈپینڈنٹ بن جائیں گے، انڈیپینڈنٹ، ناٹ بی ڈیپینڈنٹ، یعنی قرآن کا ترجمہ جب پھر آپ پڑھیں گے، جب آپ عربی کو تھوڑا تھوڑا سمجھ جائیں گے، آپ کو آسان ہو جائے گا۔ جی ہم 4 ہم نے پڑھا، اب آتے ہیں آگے، 4، 4 کے بعد 5، 5 کو عربی میں، یہ جو 5 ہے اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں، 5 کو عربی میں کہتے ہیں خمسۃ، 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 5، 5، 5 کو عربی میں خمسۃ، 6 کو عربی میں ستہ، ستۃ، ستۃ، ست، ایس آئی ڈبل ٹی، ستہ، ٹی یو این، ستۃ، ستۃ، ہو گیا آپ کا اتنا؟ آپ کا، مجھے ایسا تو نہ ہو کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو مشکل لگ رہی ہے، ستۃ، مشکل تو نہیں لگ رہی نا؟ بالکل نہیں، مشکل نہیں لگ رہی ہوگی انشاءاللہ، بہت آسان، ٹو ایزی۔ جب ہماری ایک بہن 6 کی اسپیلنگ ریپیٹ کر دیجیے، اچھا، ستۃ، میں انگلش میں لکھ دیتا ہوں، ستہ، ستۃ، ٹی یو این، ستۃ، اس کو عربی میں کیسے لکھیں گے، ستہ، سین، تا اور تن، تا کے اوپر 2 پیش، سین تازیہ، ستہ زبر ستہ، تا 2 پیش، ستۃ، ستۃ مینس یعنی 6، 6۔ اب چلتے ہیں 7 کی طرف، 7،
سات کو عربی میں کہتے ہیں سب عاتن، سب عاتن، سب عاتن، سب عاتن، SAB، سب ATUN، سب عاتن۔ آپ اس کو ہندی میں بھی لکھ سکتے ہیں، یا آپ اس کو چائنیز کیسے لکھیں، چائنیز میں تو کوئی بھی نہیں، تو آپ اس کو اس میں بھی لکھ سکتے ہیں، سوری، جو بھی جس میں بھی آپ کمفرٹیبل ہو۔ تو سبعۃ ہو گیا، سات تک آپ کا ہو گیا۔ تو اب میرے ساتھ ریپیٹ کریں گے، دیکھیں سب کا ہو گیا نا؟ سبعۃ تک، جی، سب کے انگوٹھے نہیں آ رہے، اس کا مطلب بہت مشکل لگ رہا ہے، کچھ کو آسان کچھ کو مشکل۔ اچھا، ٹھیک، بہت بہت اچھا۔ انشاءاللہ آپ نے قرآن کو اپنے خود سے سمجھنا ہے، آپ نے قرآن کو خود سے سمجھنا ہے، خود سے، کسی کی محتاج نہیں۔ خود سے جب آپ قرآن کو سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ پھر دیکھیے گا آپ کتنا مزہ آپ کو قرآن کے پڑھنے میں آئے گا۔ تو یہ ستتن، میں ریپیٹ کرتا ہوں اب اسٹارٹنگ سے۔ 1 کو واحدن، 2 کو اثنان، 3 کو ثلاثتن، 4 کو اربعتن، 4، 5 کو خمستن، 5، 6 کو ستتن، 6، 7 کو یعنی 7 کو عربی میں سبعتن، سبعتن، اب 7 ہو گیا۔ واحدن it means 1، اثنانی it means 2، ثلاثتن it means 3، اربعتن it means 4، خمستن it means 5، ستتن it means 6، سبعتن it means 7۔ بہت آسان، 1 2 3 4 5 6 7 8۔ اب آگے چلتے ہیں، سبعتن 7 تک ہو گیا، آگے چلیں، جی آگے چلتے ہیں۔ سبعتن، اب ہم آتے ہیں 8 پر، 8 کو عربی میں کیا بنے گا؟ 8 کے لیے عربی میں آتا ہے ثمانیتن، 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 8، ثمانیتن، 8، ثمانیتن، SAMANN، ہاں یہ ثمانیتن، 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 جی کیا؟ اب آتے ہیں 9 کی طرف۔ what means 9؟ 9 کو عربی میں کہتے ہیں، 9 کو عربی میں کہیں گے تسعۃن، یہ تا ہے، یہ سین ہے، تسعۃن، 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 TISATUN، تسعۃن، تسعۃن، 9۔ اب چلتے ہیں 10 کی طرف۔ 10 کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ 10، یعنی 10 کو ماشاء اللہ، عشرہ، 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 ایک عشرہ، پہلا عشرہ چل رہا ہے نا، یہ پہلا عشرہ ہے رمضان کا۔ عشرہ مطلب 10، عشرہ مطلب پہلا عشرہ، ہم سن رہے ہیں نا، پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ، تو عشرتن 10، 10، عشرتن 10۔ ماشاء اللہ، ہماری چھوٹی سی بچی ہے علیمہ، ان کو یہ یاد ہے عشرتن۔ تو آپ کا یہ ہو گیا نا 10 تک۔
کہ آپ کو میں اسٹارٹ اچھا میں آپ کو کاؤنٹنگ اے بی سی ڈی جس طرح سکھاتے ہیں نا، میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو میں صرف کاؤنٹنگ یا یہ ورڈس، ہمارا مقصد ان سیڑھیوں سے چڑھ کر قرآن کی منزل تک پہنچنا ہے، چونکہ سیڑھیاں یہی ہیں، سیڑھیاں انہی سے شروع ہوتا ہے، ہر چیز کی اسٹارٹنگ انہی سے ہوتی ہے، چاہے وہ اردو ہو، چاہے ہندی ہو، عربی ہو، آپ کی کوئی بھی لینگویج ہو۔ مان لیجیے اگر آپ چین چاں پھوں پھاں چھاں چھاں چھوں چھاں اس طرح کی جو لینگویج ہوتی ہیں، یعنی جو وہ لینگویج ہے، کیا بولتے ہیں اس کو، چائنیز، اگر اس کو سیکھنے لگے، ہاں سو گئی علیمہ ورنہ ابھی سناتی انشاءاللہ ضرور، حلیمہ سو گئی، تو تو یہ جو لینگویج ہوتی ہے پھاں پھاں چھوں چھوں، یہ ان کو بھی اگر آپ سیکھنا شروع کریں گے تو ان کا بھی جو بھی ہوتا ہوگا اے بی سی ڈی سی سے ایسے ہی کچھ ورڈ بنا ہوگا، اس کو یہ ایک کہیں گے، وہی ہوگا۔ جیسے ہمارا ایک بچہ ہے آن لائن میں ہی پڑھتا ہے، ش- اس کا نام سلیمان، ماشاء اللہ وہ جپنیز جب بولتا ہے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، جپنیز سیکھ رہا ہے۔ تو اس طرح کے بچے ہوشیار ہیں، الگ الگ لینگویجز سیکھ رہے ہیں، جیپنیز سیکھ رہے ہیں، اس کو ماشاء اللہ انگلش اچھی آتی ہے اور ساتھ ساتھ جیپنیز بھی سیکھ رہے ہیں۔ ہمارے ایک بچی وہ چائنیز سیکھ رہی ہے، تو اس طرح سے ہمارے بچے ماشاء اللہ الگ الگ چیزوں کو سیکھ رہے ہیں، تو آپ عربی کو سیکھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ 10 تک آپ کو کلیئر ہو گیا۔ ون، ون کو واحدون، ٹو کو اثنانی، تھری کو ثلاثتن، فور کو اربعتن، اور فائیو اٹ مینس خمستن، ستتن، سبعتن، ثمانیتن، تسعتن، عشرہ، 10۔ اچھا یہاں تک یہ یہ تو میں نے آپ کو عربی کی کاؤنٹنگ بتا دی۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو اردو میں لکھ کر بتاؤں ایک کو کیسے لکھتے ہیں، دو کو کیسے لکھتے ہیں، تین کو کیسے لکھتے ہیں، چار کو کیسے لکھتے ہیں، پانچ کو کیسے لکھتے ہیں اردو میں؟ اردو میں ایک کو ایسے لکھتے ہیں، اردو میں دو کو ایسے لکھتے ہیں، اردو میں تین کو ایسے لکھتے ہیں، اردو میں چار کو ایسے لکھتے ہیں، اردو میں پانچ کو ایسے لکھتے ہیں، اردو میں چھ کو ایسے لکھتے ہیں، اردو میں سات کو ایسے لکھتے ہیں، اردو میں آٹھ کو ایسے لکھتے ہیں، اردو میں نو کو ایسے لکھتے ہیں، اور 10۔ بہت ایزی، بس کیا بدلا؟ دو بدلا، تین، چار، پانچ، چھ، سات، یہ بیچ کی کاؤنٹنگ بن لی، سات اور آٹھ تک، باقی تین سیم ہے، آٹھ بدلے اور باقی تین سیم سیم لکھی جاتی ہے، باقی سات یہ ورڈ ہے اس طرح سے الگ الگ لکھی جاتی ہے، یہ دو، تین، چار، پانچ، اس طرح سے۔ اچھا آپ کو اردو میں بتا دیا اور عربی میں بتا دیا، اب ہم چلتے ہیں آگے کی طرف۔ یہ چار ورڈ آج ہم سیکھیں گے، اس کے بہاف پر ہی انشاءاللہ آپ آ، آ، دوسری چیزوں کو خود سے سمجھ جائیں گے، جیسے الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہاں سے یہاں تک ان ورڈز کا یوز ہوا جو ہم آج سیکھیں گے، اور قرآن میں لوٹ آف ٹائم سے بہت ساری جگہ وہ کیا ہے، جیسے انگلش میں ہم یہ بولتے ہیں دس، دس مطلب یہ، اور عربی میں ہم بولتے ہیں، انگلش میں ہم بولتے ہیں ٹی ایچ اے ٹی، دیٹ، دیٹ، جی ہاضا، صحیح، ٹی ایچ اے ٹی دیٹ، یعنی وہ، تو انگلش میں یہ بولتے ہیں دس اینڈ دیٹ، ان کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جیسے ابھی میں نے پڑھ کر سنایا، الف لام میم ذالک الکتاب، یہاں پر یوز ہوا، تو یہ جو یہ ورڈ ہیں دس اور دیٹ، عربی میں ان کے لیے چار ورڈ آتے ہیں، چار۔ پہلا ہاضا، ہاضا، ہاضا کا مطلب آتا ہے دس، دس، ہاضی، ہاضی کا مطلب آتا ہے دس، ہاضا، ہاضی، ہاضا کا مطلب دس یعنی یہ، ہاضی کا مطلب بھی دس یعنی یہ، ہاضا کا مطلب دس، ہاضی کا مطلب بھی دس، ہاضا کا مطلب یہ، ہاضی کا مطلب بھی یہ، دونوں کا مطلب یہ، ہندی میں لکھے تو یہ، ہندی میں لکھے تو یہ، اردو میں لکھے تو یہ ہاضا، دس، ہاضی، دس۔
آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہے؟ آپ کو مشکل تو نہیں لگ رہا؟ اگر مشکل لگ رہا ہوگا تو بتائیے گا۔ اچھا، نہیں لگ رہا ہے جی، انشاءاللہ مشکل ہے بھی نہیں۔ قرآن آسان ہے، قرآن تو آسان ہے۔ قرآن ہماری بلڈ کے اندر ہے۔ قرآن کی عربی ہماری بلڈ کے اندر ہے۔ کیسے ہے؟ جو آدمی عربی نہیں پڑھا ہوگا، نہیں بھی پڑھا ہوگا عربی، قبر میں جا کے وہ بھی عربی بولے گا۔ پتہ چلا، صرف ہم نے اس کو اپنے اندر سے نکالا نہیں، زبان پر نہیں لائے۔ اب جب ہم نے اس کو دنیا میں اپنی زبان پر نہیں لائے، جو بلڈ کے اندر ہماری عربی ہے، تو وہ تو اب دنیا کا جیسے سسٹم ختم ہوگا، اس دنیا میں جب جائیں گے اللہ کے سامنے، یعنی قبر میں جب لیٹیں گے، تو وہاں کی تو دنیا الگ ہوگی۔ وہاں نہیں ہم نے پہچانا، اب ہماری روح کے اندر تھی نا عربی، اب نکلے گی عربی وہاں خود بخود۔ پوچھا جائے گا من ربک، ما دینک، من نبیک، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور تمہارے نبی کون ہے؟ تو عربی میں پوچھا جائے گا، بندہ عربی میں جواب دے گا۔ تو پتہ چلا عربی ہمارے اندر بلڈ میں پہلے سے ہی ہے، بٹ وہ ہم نے اس کو دنیا میں نہ نکالا ہو تو آخرت میں ہماری روح سے خود بخود نکلے گی۔ بہتر ہے دنیا میں بھی ہم انشاءاللہ اس عربی کو پہچانیں۔ تو یہ دس، دس، دس مطلب ہاذا اور ہاذی۔ اب چلتے ہیں دیٹ کی طرف۔ دیٹ، THAT، دیٹ، دیٹ کو عربی میں کہیں گے ذالکا، ذالکا، اور تل کا، تل کا، تل کا، تل کا، ہاذا میں، جی ہاذا میں، ہاذا کے بعد جو یہ الف ہے یہ آئے گا، ہاذا، ایسے نا، ہا زا، ایسے آئے گا، زال کے بعد الف، ہاذا، جی اس طرح آئے گا یہ الف۔ تو دیٹ کے لیے ذالکا اینڈ تلکا، ذالکا اینڈ تلکا، جیسے دیٹ، ذالکا، تلکا، دس، ہاذا، ہاذی، بہت آسان۔ یہ میگی بنانے سے بھی زیادہ آسان۔ میگی بنانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 3 منٹ کہنے کو لگتے، کبھی 5 منٹ بھی ہے، اگر اس میں وغیرہ وغیرہ چیزیں ڈالو تو کوئی چٹورا آدمی ہو تو ٹائم زیادہ بھی لگتا ہے، لیکن اس سے بھی کم، بہت آسان۔ تو ذالکا، تلکا، ہاذا، ہاذی، اٹ مینس دس، دس اینڈ دیٹ، یہ ہو گیا آپ کا یہ سبق ہے، یہ آپ کا سبق ہے۔ تو اس سبق کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ کل کو ایک بات اور میں انہی کے متعلق سمجھاؤں گا، لاسٹ کی ایک بات اور سمجھاتا ہوں، اور پھر ہم آگے بڑھیں گے، یعنی ان مسائل کو سمجھیں گے جو آج کا ہمارا یعنی ٹارگیٹ ہے، جن مسائل کو سمجھنے کا۔ کل ہم نے وہ مسائل سمجھے تھے جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا لازم ہوتی ہے۔ آج ان مسائل کو سمجھیں گے جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم ہوتا ہے۔ ایک بات اور سمجھاتا ہوں آپ کو، آپ میرے ساتھ یہ دیکھیں گے، دیکھیں میں اسکرین پر جا رہا ہوں اب، یعنی ایک ایک بک میں کھولتا ہوں، اس میں آپ کچھ پہچان کریں گے کچھ ورڈز کی۔ اگر میں موبائل سے بھی جوائن کر لوں تو اور اچھا، تاکہ آپ کو میں ساتھ ساتھ اسکرین میں دیکھتا رہوں۔ ایک منٹ۔ جی یہ ایک کتاب آپ کے سامنے اب کھل رہی ہے، اس میں سے آپ نے ایک چیز کی پہچان کرنی ہے، بس اس کے بارے میں انشاءاللہ بتاؤں گا، پھر پورے قرآن میں آپ اس کو کہیں بھی تلاش کر سکیں۔ یہ دیکھیں، آپ کو یہاں اسٹارٹنگ میں ایک پیج نظر آ رہا ہے، آپ یہاں پر دیکھیں گے تو اس میں، اس پیج پر ہمارے کچھ ورڈز وہ ہیں جو تا کے ساتھ آئے ہیں، تا کے ساتھ،
کچھ ورڈس وہ ہیں جو تا کے ساتھ نہیں آئے. دیکھیں یہاں پر یہ والا پیج، یہ یہاں پر آپ دیکھیں ان میں دو طرح کے ورڈس ہیں اس پیج پر. کچھ ورڈ وہ ہیں جن کے لاسٹ میں تا نہیں آ رہا، تا نہیں آ رہا ہے، جن کے لاسٹ میں تا نہیں آ رہا ہے. اس کا کلر بدل دیتے ہیں. جی یہاں پر آپ دیکھیں اس کے لاسٹ میں، مکتبن کے لاسٹ میں جو یہ ورڈ ہے میم کاف تا با، اس کے لاسٹ میں تا ہے نہیں ہے. دفتر ہے دال فا تا را، اس کے لاسٹ میں تا نہیں. شین با کاف، اس کے لاسٹ میں تا نہیں. لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں یہ والا ورڈ، اس کے لاسٹ میں آپ کو تا نظر آ رہی ہے، یہ نظر آ رہی ہے نا بک آپ کو؟ جی اچھا نظر آ رہی ہے. اس کے لاسٹ میں آپ کو تا دکھ رہا ہوگا، یہ ہے. اس کے لاسٹ میں بھی آپ کو تا دکھ رہا ہوگا. یہاں یہ مدرسہ ہے، اس کے لاسٹ میں بھی تا دکھ رہا ہوگا آپ کو. محبرہ ہے، اس کے لاسٹ میں بھی تا دکھ رہا ہے. یہ دوات ہے، اس کے لاسٹ میں بھی آپ کو تا دکھ رہا ہوگا. آگے چلتے ہیں، ایسے بہت سارے ورڈس ہیں. یہاں پر آ جائے یہ یہ بھائی نبیل ہیں، ان کے لاسٹ میں تا نہیں ہے. اور یہ باجی جی فاطمہ ہے، ان کے لاسٹ میں تا ہے. فاطمہ کے لاسٹ میں تا ہے، اس کے لاسٹ میں تا ہے، اس کے لاسٹ میں تا نہیں ہے. تو کیا مطلب؟ دیکھیں عربی کے جو ورڈس ہوتے ہیں نا، عربی کے دو جو سارے ورڈس دو جگہ ڈیوائیڈڈ ہوتے ہیں. کون سے کون کس کس جگہ؟ عربی کے ورڈس دو جگہ ڈیوائیڈڈ ہوتے ہیں. نمبر ایک مرد، نمبر دو عورت. یعنی مذکر اینڈ مؤنث. مذکر اینڈ مؤنث. مذکر مطلب یعنی وہ ورڈس جو میل ہو، میل ورڈس، میل. عربی کے کچھ ورڈس فیمیل ہوتے ہیں. اچھا فیمیل کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے برقع پہنا ہوگا، میل کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے داڑھی لگائی ہوگی، ان ورڈس کے ٹوپی بھی رکھی ہوئی ہوگی اور ان کا یہ نماز پڑھیں گے، ایسا نہیں. بلکہ ورڈس یہ ورڈس یعنی جس طرح سے انگلش میں ہوتا ہے نا، ہندی میں پتہ نہیں کیا بولتے ہوں گے، جیسے ہندی میں استری واچی اور بہو واچی اس طرح سے کچھ بولتے ہیں. تو عربی میں اس طرح سے انگلش میں کچھ ورڈس ہوتے ہیں جو فیمیلز کے لیے یوز ہوتے ہیں. جی. اور کچھ ورڈس وہ ہوتے ہیں جو میل کے لیے یوز ہوتے ہیں. اب ان میں سے جو یہ ورڈس ہیں نا جن کے لاسٹ میں آپ کو تا دکھ رہا ہے، یہ والا تا، یہاں پر تا، اس میں تا، روبیہ میں تا، ساعتن میں تا، یہاں لاسٹ میں تا، یہاں بھی تا. یہ سارے فیمیل ورڈس ہیں جن کے لاسٹ میں بھی آپ کو تا دکھ رہا ہے. بہت ایزی. کسی بھی فیمیل ورڈ کو اگر آپ نے عربی میں پہچاننا ہو کہ یہ ورڈ میل میل کے لیے ہوگا یا فیمیل کے لیے ہوگا، تو فیمیل کے لیے سارے ورڈس میں تا آئے گا. لاسٹ تا، سب کے لاسٹ میں تا آئے گا. یہ آپ کو ایک سمپل ایزیسٹ یہ آپ کو یاد رکھنی ہے. کسی کے لاسٹ میں ہم جب عربی کے ورڈس پڑھیں گے نا تو اس میں میل بھی آئیں گے، فیمیل بھی آئیں گے. اب کچھ مرد حضرات فیمیل حضرات میں گزرے ہوں گے، پھر فیمیل میل میں گھسے ہوں گے ورڈس. ان کو پہچانیں گے کیسے؟ اس پہچان سے اس نے یہاں پر تا لگا ہوا، یہ یعنی اس کا لاسٹ میں یہ تا آتی ہے اس طرح کی. آپ دیکھیں گے سارے ورڈس میل ہے فیمیل ہے. تو ان میں سے یہ فیمیل، یہ فیمیل، یہ فیمیل جن کے لاسٹ میں تا نہیں ہے وہ سارے میل ہیں، وہ سارے میل ہیں. جیسے یہاں پر دیکھیں سالم ان کے لاسٹ میں تا نہیں ہے تو یہ فور میل. بابن کے لاسٹ میں تا نہیں ہے، یہ فور میل. مکتبن کے لاسٹ میں تا نہیں ہے، یہ فور میل. دفترن کے لاسٹ میں تا نہیں ہے، یہ بھی میل کے لیے. اتنی بات آپ کو سمجھ میں آئی ہے؟ پہلی بات. اب میں ساری باتوں کو ریپیٹ کروں گا انشاءاللہ تاکہ آپ کو اور یہ روانی آ جائے. تو جتنے بھی ورڈس ہیں آج کی اس کلاس میں ہم نے سیکھا ہے عربی کے ورڈس کو. عربی کے جو ورڈس ہیں وہ میل فیمیل ہوتے ہیں. میل کی پہچان اگر آپ نے کرنی ہو اس کے لاسٹ میں تا نہیں آئے. فیمیل کی پہچان کرنی ہو تو لاسٹ میں تا آئے.
میل کے لاسٹ میں تا نہیں آتا اور فیمیل کے لاسٹ میں تا آتا ہے. بس جتنے بھی ورڈس ہوں گے عربی کے، اگر کسی ورڈ کے لاسٹ میں تا نہ آ رہا وہ میل ہے، کسی کے لاسٹ میں تا آ جائے وہ فیمیل ہے. بہت آسان. اب مجھے بتائے، اتنا تو آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. سبھی سبھی کے انگوٹھے نہیں آ رہے، اس کا مطلب سب کو سمجھ میں نہیں آ رہا. جی آ گیا ہے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر وأيضا جزاک اللہ خیر. جی سب کو آ گیا ہے، سب کو آ گیا انشاءاللہ، سب کو آ گیا. بہت اچھا. یہ بالکل یہیں سے ہم عربی، اسی عربی سے ہم قرآن کو سمجھنا اسٹارٹ کریں گے. آج تھوڑا سا سمجھا، کل اس سے تھوڑا سا اور ایڈوانس سمجھیں گے. ایسے ہی ہوتے ہوتے آپ قرآن کو سمجھنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ تعالی آپ کی زبان میں. اور پھر آپ جب عمرہ کرنے جائے، اللہ آپ کو عمرے پر لے جائے، تو پھر آپ وہاں سے جو کہتی وہاں جو عورتیں ہوں گی آپ ان سے عربی میں بات کیجیے. جیسے یہ ایک وائرل ہوتا نا، اس میں واللہ حبیبی کم ٹو دبئی، تو واللہ حبیبی کم ٹو دبئی، ایسے صرف اتنا ہی یاد ہوتا ہے ہمیں، تو اتنا ہی بولتے ہیں. پھر آپ انشاءاللہ عربی میں بھی بات کر سکیں گے خود سے، اگر آپ نے تھوڑی سی محنت کر لی میرے ساتھ ساتھ، تو انشاءاللہ آپ عربی میں بھی خود سے بات کر سکیں. جب آپ عمرے پر جائیں گے تو آپ خود سے کہیں گے یا اللہ شرط حاج تعال هنا ماذا تريد ان تقول أين فندق الذي تريدين إليه. تو اس طرح سے آپ انشاءاللہ، انگلش تو ہر کی زبان پر رٹی پڑی ہے. ہم نے انگلش کو سیکھا نہیں کسی اسپیسیفک ٹیچر سے جا کر. میں نے انگلش کو کبھی بولنا نہیں سیکھا، لیکن پھر بھی مجھے انگلش آ گئی. تھوڑا سا دھیان دیا اور انگلش سیکھ گیا ہوں. صرف 15 دن کلاس کی ایک ٹیچر کے پاس جا کر، اور اس کے بعد سے انگلش آ گئی. تو ایسے ہی آپ بھی انشاءاللہ تھوڑے دن کلاس کریں گے، خود سے آپ کو عربی آ جائے گی. اور اسی عربی کے بحاف پر آپ پھر قرآن کو سمجھنے لگے. یہ تو تھا ہمارا آج کا عربی کا تھوڑا سا سبق. انشاءاللہ روزانہ ہم عربی کے تھوڑے تھوڑے سبق کو پڑھیں گے، تاکہ ہمیں قرآن کے سمجھنے کے لیے جو ہماری ایک بیریئر ہے، اس بیریئر کو ہمیں توڑنا ہے. جو عربی کو نہ سمجھنے کا بیریئر ہے اس کو ہم نے توڑنا ہے. پھر کوئی کہے کہ کتنا اچھا ہو کہ ہماری بچی، ہماری بہنیں انگلش بھی جانتی ہوں اور ساتھ ساتھ قرآن کی لینگویج بھی عربی بھی جانتی ہوں. یہ تو سونے پہ سہاگا، اور ہمارے اسکلز کے اندر اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا. اللہ کو پسند ہم محبوب ہو جائیں گے. اگر کوئی آدمی کسی کی زبان میں بات کرے تو اس کو اچھا لگتا ہے کہ بھئی ہماری زبان میں بات کرے. کوئی آدمی علی گڑھ جائے اور علی گڑھ جا کر ان کی اردو میں بات کرے تو ان کو مہذب آدمی لگے گا، محسوس ہوگا. ہم اللہ کی زبان میں بات کریں گے تو اللہ کی زبان جب ہم سیکھ جائیں گے تو اللہ کو اللہ کی زبان میں پکاریں گے، تو ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں اور ہمیں اللہ سے کیا کہنا ہے انشاءاللہ. جی اب ہم مسائل کی طرف آتے ہیں. جو مسائل ہم نے آج سمجھنے ہیں، کچھ وہ مسائل ہیں جو ہم روزے کے متعلق پڑھ رہے ہیں اور جن کا جاننا ہمارے لیے ضروری بھی ہے. کیونکہ رمضان کا یہ جو مہینہ گزر رہا ہے، آہستہ آہستہ اس کا ٹائم بڑھتا جا رہا ہے، اور ایک عشرہ گزر جائے گا. 3 4 دن کے بعد، ابھی ہم نے قرآن سنانا ہی شروع کیا تھا، ہوتے ہوتے ہمارا 3 4 دن کے بعد قرآن مکمل بھی ہو جائے گا. آج ہم نے تقریباً 22 23 پارے ہم نے پڑھ دیے، اور پتہ بھی نہیں چلا کس طرح سے 22 23 پارے پڑھ دیے. تو ایسے ہی گزرتے گزرتے رمضان کا لاسٹ آ جائے گا، اور رمضان کے لاسٹ تک کم از کم ہمارا یہ رمضان ہمیں عربی کی کچھ سمجھ دے کر جائے، قرآن کی سمجھ دے کر جائے، دین کی سمجھ دے کر جائے، تاکہ پورے سال ہماری یہ علم کی دولت کام آئے انشاءاللہ. تو یہ جو مسائل ہم سمجھ رہے تھے کہ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن قضا لازم نہیں ہوتی، ہاں کفارہ لازم نہیں ہوتا، صرف قضا لازم ہوتی، ان کے ہم نے تقریباً 22 مسائل پڑھے. اور میرے ذہن سے نکل گیا تھا ایک دعا جو میں نے بتائی تھی، رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق اہلہ. آج میں انشاءاللہ اس کو بھیجوں گا. تو یہ آج ہم پڑھیں گے قضا اور کفارہ دونوں واجب جن چیزوں سے ہو جاتا ہے. نمبر 1، مسئلہ نمبر 1، اگر ایسی چیز کوئی چیز کھا لی جس کو ہم یا تو فوڈ ایز اے فوڈ لیتے ہیں،
یا پھر ایز اے میڈیسین کوئی چیز لیتے ہیں، تو ایسی چیز اگر ہم نے کھا لی اور اس کا ٹیسٹ ہمیں محسوس ہو گیا، جان بوجھ کر کھا لی، تو اس صورت میں کوئی ایسی چیز کھا لینا جس کو دوا کے طور پر استعمال کرتے ہوں یا پھر ایز اے فوڈ اس کو لیتے ہوں، کھانے کے لیے استعمال کرتے ہوں، تو ایسی چیز جان بوجھ کر کھا لینے سے قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں، قضا بھی ہوتی ہے اور کفارہ بھی۔ نمبر دو، مسئلہ نمبر دو، جان بوجھ کر روزے کی حالت میں اگر کسی نے اگر جان بوجھ کر کچھ کھا پی لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب مسئلہ نمبر دو ہے، اگر کسی نے سرما لگا لیا اور یہ سمجھا کہ سرما لگانے سے تو میرا روزہ ٹوٹ گیا اور پھر کچھ کھا پی لیا، تو ایسی صورت میں سرما لگانے کے بعد یہ سمجھ کر کہ روزہ ٹوٹ گیا ہے، کچھ کھا پی لیا تو اس کا روزہ حقیقتاً ٹوٹ جائے گا اور پھر اس کو قضا کے ساتھ کفارہ بھی دینا ضروری ہوگا۔ یہ مسئلہ نمبر دو، چاہے سرما کوئی سا بھی لگا رہا ہو، کوئی سا بھی لگایا ہو اپنی آنکھوں میں، جیسے اسمت سرما ہوتا ہے، اس کو اگر آنکھوں میں لگاتے ہیں اس کا اثر حلق میں محسوس ہوتا ہے، اگر اثر حلق میں بھی محسوس ہو گیا سرمے کا تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام روزے کی حالت میں سرما لگاتے تھے۔ مسئلہ نمبر تین، مسواک کی اور یہ سمجھا کہ روزہ ٹوٹ گیا اور پھر جان بوجھ کر کچھ کھا پی لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کسی کی غیبت کر دی، مسئلہ نمبر 5، کسی کی غیبت کر دی اور پھر یہ سمجھ لیا کہ روزہ ٹوٹ گیا اور جان بوجھ کر کچھ کھا لیا، اور غیبت کرنے کی وجہ سے یہ سمجھ کر کہ روزہ ٹوٹ گیا تو چلو ایک حیدرآبادی بریانی بناتے ہیں، ایک پلیٹ تم کھاؤ ایک پلیٹ میں کھاؤں گا، روزہ تو ٹوٹ ہی گیا ہے، تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا کے ساتھ کفارہ بھی دینا ہوگا۔ مسئلہ نمبر 6، اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو زبردستی اس پر مجبور کرے، یعنی خواہش پوری کرنے پر مجبور کر دے، تو ایسی صورت میں خواہش پوری کرنے کے لیے اگر مجبور کر رہا ہے تو مرد پر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے، لیکن عورت پر صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں۔ مسئلہ نمبر 7، اگر کوئی مسئلہ نمبر 7، اگر کسی عورت کو جان بوجھ کر یہ کر لیا عورت نے کہ آج تو میں ناپاک ہو گئی ہوں، تو ایسی صورت میں اگر جان بوجھ کر یہ بہانہ کر لیا کہ میں ناپاک ہو گئی، یعنی بیماری آ گئی، تو بیماری کی بہانہ لے کر اگر روزہ توڑ دیا تو ایسی صورت میں قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے، یعنی جو خون نکل آیا تو ایسی صورت میں اس کو وہ بیماری تھی لیکن بیماری کا بہانہ لے کر روزہ توڑ دیا تو قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ مسئلہ نمبر 9، اگر کوئی ایسی چیز کھا پی لی ہو جس کو لوگ کھایا کرتے ہیں، یا کوئی ایسی چیز پی لی جس کو کوئی ایسی چیز ہے جس کو یوں تو نہیں کھاتے لیکن دوا کے طور پر استعمال کرتے ہیں، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسے فور ایگزامپل چمن پراس ہے، چمن پراس کو ایسے تو کوئی آدمی نہیں کھاتا، دوا کے طور پر استعمال کرتے ہیں، تو اگر ایسی چیز کو بھی کھا لیا جان بوجھ کر جو دوا کی ایز اے میڈیسین لی جاتی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوتے ہیں۔ آئی تھنک آپ کو یہ سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ مسئلہ نمبر 10، روزے کی حالت میں اگر کسی نے حقہ لگا لیا ہے، سگریٹ پی لی، تو حقہ یا سگریٹ پینے سے روزے کی حالت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ یعنی اگر بھولے سے کیا تھا، حقہ پی رہے تھے دو چار لڑکے بیٹھ کے، برابر میں گیا تو یا کسی آدمی کو بیڑی پینے کی عادت ہوتی ہے، بعض لوگ تو اتنی بیڑیاں پیتے ہیں، ہمارے گاؤں میں تھے جب ہم گاؤں میں رہتے تھے چھوٹے چھوٹے سے تھے، تو مسجد کے گیٹ پر ہمارے بوڑھے میاں، بوڑھے بوڑھے جو تھے حضرات، وہ گھر سے چلتے تھے اور جب تک اذان ہوتی رہتی تھی 10 بیڑی ہٹا دیتے تھے، مسجد تک جاتے جاتے 10 بیڑی آرام سے نکال دیتے تھے، ایسا مزہ آتا ہے بیڑی میں۔ تو اگر کسی کو بیڑی پینے کی عادت ہے، اس نے روزے کی حالت میں جیب سے بیڑی نکالی یا سگریٹ نکالی یا حقہ نکالا اور لگایا، تو اس صورت میں اگر بھولے سے کیا ہے تو صرف قضا لازم ہوں گی، کفارہ نہیں، لیکن اگر جان بوجھ کر کر لیا تو قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ اب کیا مطلب ہے قضا کا، یہ سمجھتے ہیں۔ قضا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ روزہ دوبارہ رکھے، اور کفارے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا تو 60 مسکین کو کھانا کھلائے، اگر جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا تو ایسی صورت میں 60 مسکین کو کھانا کھلانا پڑتا ہے، 60 لوگوں کو کھانا کھلائیں گے اور لگاتار کھانا کھلائیں گے بغیر کسی ناگا کے،
بغیر کسی ناگہ کے لگاتار 2 مہینے تک 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے۔ تو اور کھانا کیسے کھلائیں گے؟ ایسا نہیں کہ جی لو چٹنی یہ رکھی اور یہ روٹی سوکھی، چلو لمبے ہو لو، ایسے نہیں، بلکہ جو کھانا ہم کھاتے ہیں نارملی وہی کھانا کھلانا پڑے گا۔ تو لاکھوں روپے کا تو جیب ڈھیلی ہو جائے گی۔ اگر کسی عورت نے روزے توڑ دیے جان بوجھ کر، تو پیسے بچا کر رکھے ہوئے تھے، اپنا پاکٹ منی، اور آدھے پیسے تو بیچاری کے اسی میں چلے جائیں گے، تو پھر ان سے کس طرح سے میک اپ خریدا جائے گا، کیسے پھر دوسرے سامان خرید سکتے ہیں، پھر بچوں کے لیے دوسری چیزیں کیسے خرید پائیں گے؟ تو اس لیے بہتر ہے کہ روزے کی حالت میں بس روزہ ہی رکھا رہے، کوئی ایسی چیز نہ کی جائے جس سے قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوتی ہو۔ کفارے کا مطلب کیا بتا رہے ہیں؟ تو 60 مسکینوں کو، کفارے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے لگاتار، بغیر اسکپ کیے ہوئے، 2 مہینے تک۔ اور ان 2 مہینے کے درمیان میں اگر ایک دن بھی چھوڑ دیا، کوئی روزہ چھوڑ دیا، روزہ بھی رکھے گا اور کفارہ بھی، خود تو خود نہیں کھائے گا، کھانا کھلائے گا مسکینوں کو اور خود دیکھے گا۔ یعنی وہ کہتا ہے نا، راجہ راجہ کھا پکارے اور بلی میاں اور لوکری، تو ایسے کرے گا، خود نہیں کھائے گا۔ تو ان 2 مہینوں کے درمیان میں اگر ایک روزہ چھوڑ دیا تو دوبارہ پھر سے شروع کرنا پڑے گا۔ کسی نے اگر 10 روزے رکھ لیے تھے، ایک دن کیا سوچا، چلو آج چھوڑ دیتے ہیں، آج تو جمعہ ہے، بریانی بنی ہے، جیسے بعض لوگوں کو بریانی کی کھانے کی عادت ہوتی ہے جمعے کے دن، عموماً ہمارے یہاں بھی جمعے کے دن بریانی ہی بنتی ہے، اور ہمارے مدرسے میں بھی بریانی بنتی تھی۔ تو میں نے ایک شعر بنایا، ایک دفعہ ہمارے استاذ تھے ہمارے مدرسے میں جہاں ہم پڑھتے تھے، تو وہاں جمعرات میں عموماً بریانی بنتی تھی۔ تو وہاں ایک دن جمعرات میں چھٹی سی ہم رکھتے تھے، بریانی والے دن ایک دن میں نے ایک شعر لکھ دیا، یہ والا شعر، الیوم یومانی، یہ میں نے شعر خود بنایا، الیوم یومانی، آج 2 دن اکٹھے ہو گئے، یہ شعر بورڈ پر لکھ دیا، الیوم یومانی، یوم الخمیسی و یوم البریانی، یوم البریانی، یوم الخمیسی و یوم البریانی، یعنی آج 2 دن اکٹھے ہو گئے، جمعرات بھی ہے اور بریانی کا دن بھی، لہٰذا چھٹی کر دیجیے ہماری۔ تو استاد صاحب ہماری چھٹی کر دیتے تھے۔ تو ایسے جب کہا کہ الیوم یومانی، آج 2 دن ایک ساتھ اکٹھے ہو گئے، یوم الجمعہ، یوم الخمیسی و یوم البریانی، یوم الخمیس اور یوم البریانی دونوں اکٹھے ہو گئے، تو استاد نے چھٹی کر دی۔ تو بعض کے یہاں جمعے میں چھٹی، وہ سوری چھٹی ذہن دماغ اس پر آ گیا، زبان پر بریانی بنتی ہے، تو اگر 10 روزے رکھنے کے بعد جمعے کے دن روزہ نہیں رکھا، بیچ میں چھوڑ دیا، تو اب اسٹارٹنگ سے شروع کرنے پڑیں گے، بالکل پہلے دن سے۔ یہ 10 روزے گئے، یعنی یہ تو نفل روزے بن گئے، قضا والے نہیں۔ اب اسٹارٹنگ سے کاؤنٹ کریں گے، 1 2 3 4 5، پورے 2 مہینے تک لوگ لگاتار روزے رکھتے رہیں گے، بیچ میں چھوڑ دیا، دوبارہ سے پھر اسٹارٹ کرنے پڑیں گے۔ اس لیے بہتر ہے روزے کی حالت میں روزہ ہی رکھا جائے جب تک کوئی عذر نہ ہو۔ تو روزہ چھوڑ دیا، پھر دوبارہ شروع کرنے پڑیں گے، لیکن جو عورتیں ہیں ان کو اگر عذر آ جائے، جو عورتیں ہوتی ہیں اپنے عذر کے دنوں میں روزہ نہیں رکھیں گی۔ اگر کفارہ لازم ہو گیا تھا، تو جب رمضان کے بعد عذر آئے گا تو اس صورت میں روزے تو نہیں رکھتے ہیں، تو عورتوں پر اسٹارٹنگ سے شروع کرنا نہیں ہوگا، جیسے 10 روزے رکھ لیے تھے، 10 دن کے بعد پھر عذر ہوا، عذر ختم ہوتے ہی پھر اب 10 سے 11 12 13 ایسے اسٹارٹ کر دیں گے۔ اور اگر مرد نے ایک بھی روزہ بیچ میں چھوڑ دیا بغیر کسی عذر کے، تو پھر جان بوجھ کر روزہ بیچ میں چھوڑ دیا، تو پھر قضا اور کفارہ دونوں دینے ہوں گے، اسٹارٹنگ سے کرنا پڑے گا۔ البتہ عورتوں کے لیے یہ رخصت ہے کہ جب عذر کے دن آ جائیں تو پھر یہ پچھلے کے دن بیکار نہیں جائیں گے، وہیں سے اسٹارٹ کر دیں گے عذر کے ختم کرنے کے بعد۔ آئی تھنک یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کل سے انشاءاللہ ہمارے زکوٰۃ کے مسائل ہیں، زکوٰۃ کس پر کتنی واجب ہوتی ہے، کس طرح سے واجب ہوتی ہے، زکوٰۃ کیسے دیتے ہیں، زکوٰۃ میں اور ٹیکس میں کیا فرق ہے۔ بعض لوگ زکوٰۃ اور ٹیکس کو ایک ساتھ کہہ دیتے ہیں، ایسے بھی لوگوں کو ہم نے سنا کہ یہ سرکار تو ٹیکس لے رہی، نعوذ باللہ، اللہ بھی ٹیکس لے رہا ہے ہم سے، تو ایسے بھی لوگ کچھ کہتے ہیں۔ تو ٹیکس میں اور زکوٰۃ میں کیا فرق ہے، وہ بھی ہم سمجھیں گے انشاءاللہ۔ اور زکوٰۃ کیسے فرض ہوئی؟ سب سے پہلے 2 صحابی تھے، ان میں سے ایک مرتد ہوئے، یعنی ایک کافر بن گئے تھے اور ایک اسلام پر رہے تھے، ان کے بارے میں اللہ نے
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी, ये किस बिना पर काफ़िर हुए और ये किस बिना पर इस्लाम पर रहे, किस चीज़ का इनकार किया, ज़कात का कैसे इनकार किया, इनका क्या वाक़या है इंशाअल्लाह हम कल सुनेंगे और अरबी के वर्ड्स आगे पढ़ने वाले हैं। दूसरे, अल्लाह ताला हम सब के लिए कुरान को सीखना सिखाना आसान फरमाए। अल्लाह ताला आपके लिए इसको ज़ख़ीरा आख़िरत बनाए और हमें सिखाने की अच्छे से तौफ़ीक़ अता फरमाए। इंशाअल्लाह आपको ये समझ में आया होगा और कोई बात आपकी है पूछने की तो आप पूछ सकते हैं। ये अरबिक की जो काउंटिंग है 1 2 3 से आशारा तक और ये 4 वर्ड्स हाज़ा, हाज़िही, ज़ालिका, तिल्का इनको इंशाअल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। इसी के बिहाफ़ पर अब हम बढ़ते जाएँगे, बढ़ते जाएँगे, बढ़ते जाएँगे। बस आपसे ये गुज़ारिश है कि दुआ करते रहें। थोड़ा-सा पथरी के दर्द की बहुत ज़्यादा शिकायत हुई तो अल्लाह से दुआ कीजिए कि बीच में तरतीब ना टूटे। हमारी जो वीडियोज़ का हमारा सिलसिला है, अब कुरान के तर्जुमे की चूँकि वीडियोज़ चलने वाली है, अल्लाह उसको इसी तरह से चलाते रहे।